بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے سے پہلے ایک بار یہ ایک تسبیح کر لو، اللہ کا یہ نام پڑھ لو، صبح اٹھتے ہی سارا دن آپ کو غیب سے پیسے ملتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، رات کو بستر پر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے اللہ پاک کے صرف 2 نام پڑھ کر دیکھو، سارا دن غیب سے پیسے ملتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو اس کو پڑھ لیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک بہت نوازنے والی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ذات ہے، دنیا میں بھی ہم پر رحمت کرتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر رحمت کرے گی۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرے اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو عمل میں نہ لا سکے اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے حساب میں پوری نیکی لکھ لیتا ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے عمل میں بھی لائے اور صرف ایک برائی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے، نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گناہ اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسے بس اس کی جزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت سورۃ الانعام کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن اس میں سے 100 رحمتیں خاص ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت جن انسان، چوپائیوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے۔ اس رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار و محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آدھی رات جنگل میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا، خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ بندہ مر گیا، اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کر، پھر جنگل کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار تیرے خوف سے، اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت متوجہ کرتا ہے۔
یہ کچھ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ جو بھی مانگتے ہو اللہ پاک عطا کرتے ہیں، بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت ملے گی۔ اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے اور کچھ احتیاط جان لیجئے۔ کیا آپ نے اس عمل کو رات کے وقت کرنا ہے؟ سونے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی صبح کے وقت سارا دن اور غیب سے مدد ملتی رہے گی۔ آپ بیٹھے ہیں تب کر لیں، آپ لیٹے ہیں تب کر لیں، بس المختصر یہ ہے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی سارا دن دولت ملتی رہے گی۔ جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے۔ بڑی مشکل کے ساتھ احتیاط میں یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اگر آپ بول بھی لیے ہیں وظیفے کے دوران آپ نے نہیں بولنا، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور مرد عورت بچہ بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ وہم میں نہیں ڈل جانا کہ اس وظیفے کے بعد وظیفہ کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، وہیں بیٹھے یا لیٹے جیسے بھی آپ کر رہے ہیں، یعنی صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ 10 بار اچھی طرح پڑھ لیں گے، پھر آپ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ درود پاک بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود ابراہیمی نہیں آتا، اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اسم پڑھنے کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے جو اسم پڑھنا ہے سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح پڑی ہے آس پاس تو آپ اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر شمار کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، ایک ہی بار شمار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 40 بار یا ربنا اور 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کے وہ حل ہو جائیں گے۔ دن بھر پریشان رہتے ہو، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، صرف 7 ہی بار آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ اور انسان کو ویسے تو چاہیے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے رہے، تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ 10 بار آپ نے لازمی کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر درود پاک پڑھیں گے، ایک بار پھر میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں بھی آپ نے یہ درود پاک 7 ہی بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی مانگنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے، آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی غیبی خزانوں سے رزق عطا کر، اے اللہ مجھے غیبی خزانوں سے دولت عطا کر۔ آپ نے اسی طرح اچھی طرح دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کریں گے اور اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں مشکلیں ختم فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہماری کمی پیشی معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔